اب ایک شخص نے امامت پر بات کی کہ مسجد کے جو امام صاحب ہیں اور مؤذن صاحب ہیں، کچھ عرصہ پہلے یہاں پر کسی نے بات کی، وہ سمجھنے لگے پتہ نہیں امام اور مؤذنوں کی تنخواہ بڑی ہائی فائی تنخواہ ہے، بڑی ہائی فائی۔ حالانکہ اساتذہ اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ امام اور مؤذن کی تنخواہ صوبے کے گورنر کے برابر ہونی چاہیے، وہ بات الگ ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں چونکہ بنوریا کے شیخ الحدیث نے بھی اس پر بات کی ہے کہ مسجد کے امام اور مؤذن کی تنخواہ، وہ بات کر رہے ہیں پتہ نہیں کس پر تنقید کرتے کرتے یہاں پر بات کی کہ ان کی تو ہائی فائی تنخواہ ہے۔ تو ہم نے کہا یہ گیلا شکوہ کسی وقت ہم عوام کے سامنے رکھ دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری تنخواہ صرف اتنی ہے کہ آپ نے ایک کمرہ کرائے پر بھی لیا ہو تو وہ کرایہ بھی آپ نہیں دے سکو گے۔ یہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، خانہ خدا میں بیٹھے ہیں، اتنی تنخواہ ہے کہ وہ تنخواہ اگر ہم لے اور ایک کمرہ کرایہ پر بھی دیں اور مہینے کے آخر میں بل آئے تو پھر بل بھی ادھار پہ ہمیں بھرنا ہوگا۔ اتنی تنخواہ آپ سمجھ لیں 10-12 ہزار روپے، 10-12 ہزار روپے، یہ تنخواہ آپ کہاں پر لگائیں گے؟ باتیں وہ تنقید ہم پر بہت زیادہ کر رہا ہے، باتیں سمجھتا نہیں ہے، آگے تنقید کی بوچھاڑ وہ بہت زیادہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہائی فائی 40-50 ہزار روپے ان کی تنخواہ ہوگی، ایسی کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ایک چپڑاسی بھی ہے جن کو گورنمنٹ اور سرکاری طور پر ان کو تنخواہ ملتی ہے 25 سے 30 سے 35 ہزار روپے ان کی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن یہاں مسجد اور مؤذنوں کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، البتہ ان کی رکھوالیاں بہت ہوتی ہے، کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے، کہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، کس مسلک سے ان کا تعلق ہے، کیا نظریات اور کیا سوچ ہے، یہ ساری چیزیں وہ لیتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا لائٹ خراب ہو لائٹ لگا دیں گے، پنکھے خراب ہو پنکھے لگا دیں گے، لیکن کبھی امام اور مؤذن کے ساتھ کوئی تعاون ہو، این خیال است محالت جنون است، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملات ہے، کچھ ہمیں سوچنا ہے، اور بلا وجہ جو ہے مسجد کے اماموں اور مؤذنوں پر بات کرنے سے پہلے ہم سوچیں۔ تنخواہوں سے متعلق بات ہو رہی تھی اور تنخواہ پر وہ سمجھ رہے تھے صاحب کہ بہت زیادہ ہائی فائی تنخواہ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تنخواہ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ نے ایک کمرہ بھی کرائے پر لیا تو وہ کرائے دینے کے بعد آپ مہینے کے آخر میں جب بل آئے تو بل پھر آپ قرضے پر ادھار پر لے کر وہ بل کو چکانا ہوگا۔ تو یہ ہمیں کسی نے کہا اور بہترین کہا تھا، کسی محلے میں اگر آپ محلے والوں کی طاقت اور اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو وہاں اماموں کی تنخواہوں کا اندازہ لگائیں۔ تو واقعی یہ لوگ امام، یہ محلے والے بڑے تگڑے ہیں اور بڑے پاورفل ہیں اور بڑی جاہ و جلال والے ہیں، بڑی دولت و ثروت والے ہیں کہ انہوں نے اپنے اماموں کی تنخواہیں اس قدر رکھی ہے، اور ہر سال یہ عمرے میں بیچتے ہیں۔ اتنا تعاون یہ لوگ امام اور مؤذنوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے ساتھ کوئی نہ کرے، لیکن میں ان کے گلے شکوے کو دور کر رہا ہوں، اور چونکہ انہوں نے بھی مجھ سے گلا شکوہ نہیں کیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو یہ باقیوں کے دلوں میں بھی بات ہوتی ہے امام اور مؤذن بڑے جاہ و جلال کے ساتھ رہنا، یہ دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں رکھ رہا ہے، اور دین کی برکت سے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں سے لبریز کیا ہوا ہے۔ لیکن بات یہ کہ ہم ذہن سے یہ نکال دیں کہ ہماری تنخواہیں ہائی فائی ہیں، وہ الگ بات ہے۔ صدر صاحب ہمارے ساتھ ہر اعتبار سے شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر اعتبار سے ان کو زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔